اس کہانی کے راوی ہے رضوان علی سومرو اور اس کہانی کا نام ہے موت کی وادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیت ڈال کے معزز ناظرین، یہ اس کہانی کا پہلا پارٹ ہے۔ کسی سیانے نے ٹھیک ہی کہا ہے، مرد کو آباد بھی عورت کرتی ہے اور برباد بھی۔ شادی ہر انسان کی زندگی کا ایک خوبصورت پل ہوتا ہے جسے وہ اچھی طرح جینا چاہتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس خوشی کو بانٹنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کی شادی اس عورت سے ہو جائے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان محسوس کرتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ میرے سامنے شادی کارڈ نہیں، میری شکست کا اعلان موجود تھا، جو چیخ چیخ کر اس مردود کی فتح اور میری شکست کا ثبوت تھا۔ میری اس عبرت ناک داستان کا حصہ آپ کو بنانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرا اور پڑھنے والوں کا تعارف ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ میں اپنی یہ داستان کیوں اپنے پڑھنے والوں کو سنا رہا ہوں، اس کی وجہ میں داستان کے آخری ابواب میں بتاؤں گا۔ میرا نام مرزا خلیق بیگ ہے۔ ہمارا خاندان خاصا عزت دار اور نامور گھرانہ تھا۔ جب میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ آسمان پر پورا چاند موجود تھا، جس کی کرنیں براستہ کھڑکی سے مجھ پر پڑ رہی تھیں، اور میرے دائیں ہاتھ پر پورے چاند کا نشان موجود تھا جو کہ پیدائشی تھا۔ دادا مرحوم خاندان کی ناموری کے قصے سنانے میں کافی فخر محسوس کرتے تھے، لیکن خاندان کی ناموری اور فخر بازاری عورتوں کے پہلو میں نیلام ہو گیا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو عزت کا نشان ہماری حویلی ایک ساہوکار کے پاس راہن تھی۔ گویا ابا اور دادا نے اپنے بچے کو وراثت میں قرض کا تحفہ دیا تھا۔ جب ابا نے آنکھیں بند کی تو ان کی تدفین سے پہلے ہی وہ مردود ساہوکا حویلی پر قبضہ کرنے کی نیت سے موجود تھا۔ ابا کو دفن کرنے کے بعد حویلی کی چابی جیسے ہی میں نے ساہوکا کے حوالے کی اور بے سر و سامانی کے عالم میں باہر نکل آیا تو ساہوکا نے ترس کھا کر 1000 روپے مجھے دیے۔ چونکہ میں پڑھا لکھا تھا اس لیے بہت جلد مجھے نوکری مل گئی۔ نوکری ملتے ہی میں نے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ جس کمپنی میں میں نے جاب شروع کی وہ ایک چھوٹی سی اکاؤنٹ فرم تھی۔ کمپنی کے مالک بھی کمپنی کی طرح چھوٹے دل کے تھے، بالکل خالص سیٹ تھے، نہ جانے کون سے خاندان کے تھے۔ کوئی ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے۔ دفتر کا اسٹاف 14 افراد پر مشتمل تھا۔ کسی بھی فرم کی شان بڑھانے کے لیے لڑکی کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ہماری فرم میں بھی 2 عورتیں تھیں، باقی حضرات تھے۔ 2 خواتین میں ایک کا نام زیبی تھا۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، مگر وہ اپنے آپ کو زیبی کہلوانا زیادہ پسند کرتی تھی۔ اس کی وجہ صرف پاکستانی اداکارہ زیبا تھی۔ بلا شبہ زیبا پاکستان کا فخر تھی، مگر اتنی پرانی اداکاروں کو پسند کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ زیبی فرم میں ٹیکس کنسلٹنٹ تھی، عمر 50 سال کے قریب تھی۔ دوسری موصوفہ کا نام انجیلا تھا۔ انجیلا ہی تھی جو دفتر میں سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ دفتر کا ہر شخص اس کی نظر و تفات کا منتظر رہتا تھا۔ بہنگی ہونے کے باوجود ہر ملازم عشق کے اوزار لیے اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ اس روز موسم ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی برس چکی تھی۔ آفس ختم ہونے کے بعد میں جیسے ہی باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ انجیلا بھی آفس سے باہر نکل رہی ہے۔ سفید کاٹن کی ساڑی میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ آرام سے چلتی بس اسٹاپ کی جانب جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر پارکنگ اسٹینڈ پر کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ نہایت ہی قیمتی قسم کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ عمر اس کی 40 اور 45 کے آس پاس تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے آدھے بال سیاہ اور آدھے سفید تھے۔ چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی، جبکہ آنکھیں بولتی محسوس ہوتی۔ ان آنکھوں میں مجھے عجیب سی پراسراریت محسوس ہوئی۔ وہ میری طرف نہایت غور سے دیکھ رہا تھا، جس کو میں نے خاص طور پر نوٹ کیا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہو جاتی، جیسے مجھ سے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ جب بھی میں آفس سے باہر نکلتا وہ میرا منتظر ہوتا۔ ایسا میں کافی دن سے دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پہل تو میں نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن بعد میں ایسا لگا کہ وہ شخص صرف مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ میں نے انجیلا کے پیچھے جانے کا ارادہ چھوڑ کر اس بندے سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج اس سے ملاقات کر کے دریافت کرو کہ وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا۔ مجھے اپنے نزدیک آتا دیکھ کر
اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر وہ بولا، میں جانتا ہوں تم میرے پاس کیوں آئے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ جب جانتے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھتے ہو۔ میرے لہجے میں تھوڑا سا غصہ در آیا۔ تم سے ایک کام ہے۔ وہی پرسکون مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ کیا کام ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ میری طرف دیکھ کر وہ مسکرایا اور بولا، یہاں نہیں، کل تم مجھے ہوٹل ہاور زون نمبر 605 میں آ کر ملو، رات 8 بجے کے بعد۔ دیکھو، آنا ضرور۔ اس کی باتیں سن کر میں چونک گیا۔ ایک اجنبی جس کو میں جانتا تک نہیں، اس کے بلانے پر میں کسی ہوٹل میں کیوں چلا جاؤں؟ نہ جانے وہ مجھے نقصان پہنچا دے۔ نہیں، جو بھی کام ہے ابھی بتاؤ۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ ہر کام کو کرنے کی جگہ اور وقت ہوتا ہے، ابھی نہ وقت ہے نہ جگہ۔ نہیں، معذرت، میں آپ کو جانتا نہیں، اس لیے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اتنا کہہ کر میں بس اسٹاپ کی طرف چل دیا۔ آنا تو پڑے گا میرے دوست، مجھے انکار پسند نہیں۔ میں نے اپنے عقب سے اس کی آواز سنی۔ اس پر میں جواب دیے بغیر مسکرا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ انجیلا جا چکی تھی۔ میرا موڈ کافی خراب ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ انجیلا میرے جذبات سے بے خبر ہے، مگر یہ میری غلط فہمی تھی، جس کا ازالہ اس نے کرسمس پارٹی کے موقع پر کر دیا۔ کرسمس پارٹی میں اس نے صرف اس ناشیز کو بلایا تھا۔ میری تو جیسے عید ہو گئی۔ انجیلا نے مجھ سے اظہار عشق کر دیا۔ میرے دل کے کنول کھل اٹھے تھے۔ میں اور انجیلا آفس سے لنچ کرنے باہر ساتھ جاتے اور آفس ختم ہونے کے بعد ہم ساتھ گھر جاتے۔ اس دن کے بعد وہ آدمی مجھے دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ ہمارا عشق بغیر وقفے کے 6 ماہ تک چلتا رہا۔ پھر آفس میں ناہمی کی آمد ہوئی۔ بوٹے قد، گھنگریالے بالوں والی خشک مزاج حسینہ، جس کے آتے ہی انجیلا کا رنگ ماند پڑ گیا۔ ایک بات میں خلوص دل سے بتا دوں کہ میرے دل میں انجیلا کے لیے اس وقت تک منافقت پیدا نہ ہوئی جب تک ناہمہ نے خود اپنے قدم میری طرف نہ بڑھائے۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں، میرا رہن سہن ویسا ہی تھا جیسا کہ حویلی چھوڑتے وقت تھا۔ میں ہمیشہ سے اچھا کھاتا اور اچھا پہناوے کا عادی ہوں۔ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ میں خود پر خرچ کرنے کا عادی ہوں۔ اس روز آفس سے جلدی چھٹی ہو گئی۔ میں حسب معمول بس اسٹاپ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا ارادہ اس ماہ کی انکم سے موٹر سائیکل خریدنے کا تھا۔ بسوں اور رکشوں کے سفر سے میں عاجز آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے نائمہ کو اسٹاپ پر دیکھا۔ اس نے بلو جینز اور گرے کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی جس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اسٹاپ پر کھڑا ہر مرد اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ سن گلاسز نے رہی صحیح کمی پوری کر دی تھی۔ انجیلا تو سیدھی سادی تھی، جبکہ نائمہ تو بہت فیشن پرست تھی۔ میں نے اس کی طرف سرسری نظروں سے دیکھا، پھر اسٹاپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میرے کانوں نے ایک سریلی آواز سنی، بزی ہیں خلیق صاحب؟ میں نے چونک کر دیکھا تو نائمہ تھی۔ جی نہیں، فرمائیے، میں نے شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ دراصل ایک دوست کے ساتھ مووی کا پروگرام بنایا تھا، 2 ٹکٹ بک کروائے تھے، مگر وہ آئی نہیں۔ تنہا جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے ایک ادا سے بولی۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پکچر دیکھنے چلوں؟ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ بھلا میں اس کی دعوت کیوں نہ قبول کرتا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انجیلا کے ہوتے ہوئے میں اس کے ساتھ کیوں جا رہا ہوں، مگر آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی آفر دے تو آپ کیا کرتے؟ لازمی آپ دعوت قبول کرتے۔ پھر میں نے ایک ٹیکسی روکی۔ ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھنے لگے تو میں نے اسی آدمی کو دیکھا جو ایک خوبصورت سی کار سے ٹیک لگائے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ہے، جیسے کہہ رہا ہو ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ یہ آدمی دوبارہ 6 ماہ بعد دکھائی دیا تھا۔ بہرحال میں نے اور نائمہ نے پکچر ساتھ دیکھی، ڈنر ساتھ میں کیا۔ دوران فلم میں سوچتا رہا کہ وہ آدمی کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پھر تو کیا تھا، آفس میں جیسے پہنچال آ گیا۔ نائمہ نے روزانہ مسکرا کر سلام کرنا شروع کر دیا، جسے سب نے نوٹ کیا۔ دفتر کے مردوں میں مایوسی چھا گئی۔ انہوں نے اوزار عشق سمیٹ کر تھیلے میں ڈال لیے۔ نائمہ مجھے انجیلا سے زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ انجیلا کو میں نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جسے سب نے محسوس کیا۔ انجلینا کو اس بات کا اس وقت یقین ہوا جب میں نے اس کی برتھ ڈے پارٹی کو انکار کر دیا۔ تب وہ مظلوم لڑکی خاموش سی پیچھے ہٹ گئی۔ میری اور نائمہ کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ میں اپنی تنخواہ کا بہت سا حصہ نائمہ پر خرچ کر دیا کرتا، جس کی وجہ سے میری آدھی تنخواہ
اس پر خرچ ہو جاتی اور میرا مہینہ مشکل سے گزرتا تھا۔ چنانچہ میں نے رکشہ ٹیکسی چھوڑ کر بسوں میں سفر شروع کر دیا۔ اس کی ماں مجھے بیٹا اور بھائی انکل کہا کرتے۔ نائمہ سے میری محبت بہت زوروں پر تھی۔ اب تو جب تک میں اس کو نہ دیکھ لوں مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا جس سے میری دنیا ہی بدل گئی۔ نائمہ کی سالگرہ کا دن قریب آ گیا۔ ایک شام دوران گفتگو نائمہ نے مجھ سے اپنی سالگرہ کا ذکر کیا۔ میں تو اس کی خوشنودی کا کوئی موقع ہاتھ سے ہی نہ جانے دیتا تھا۔ چنانچہ میں مسکراتے ہوئے بولا، اس بار تمہاری سالگرہ دھوم دھام سے منائی جائے گی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک گئی۔ مطلب یہ کہ تمہارے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب ہوگی جس میں دفتر کے تمام لوگ شریک ہوں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، پھر ایک دم اداس ہو گئی۔ میں نے کبھی سالگرہ نہیں منائی، اخراجات زیادہ ہوں گے۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ ہونے دو، اخراجات کی پرواہ کون کرتا ہے؟ نہیں خلیق، ویسے بھی تمہاری آدھی انکم مجھ پر خرچ ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، نہیں، تمہارے لیے ساری دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں میں نے روایتی عاشقوں کی طرح جواب دیا۔ اس کے گلابی لب کھل اٹھے۔ بہرحال سالگرہ کا انتظام شروع کر دیا گیا۔ میں چاہتا تھا اس کی سالگرہ اتنی دھوم دھام سے ہو کہ سب یاد رکھیں۔ جوش محبت میں دعویٰ تو کر گیا تھا مگر اس کے انتظامات کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ پوری ماہ کی تنخواہ اور موبائل۔ میرے پاس 2 موبائل تھے، ایک سادہ، دوسرا اسمارٹ فون۔ چنانچہ اسمارٹ فون کی قربانی مجھے زیادہ بہتر لگی۔ قیمتی گھڑی، وال کلاک، 2 مہنگے والے سوٹ فروخت کرنے پڑے اور دوستوں سے قرض لے کر میں نے نائمہ کو انتہائی قیمتی شلوار سوٹ لے کر دیا جو کہ بہت مہنگا تھا۔ دفتر کے تمام لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ اس میں وہ انسان بھی موجود تھا جسے میں شیطان کا خالہ زاد بھائی کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کا نام سلیم بیگ تھا۔ وہ فرم کا نیو اپائنٹمنٹ تھا اور فرم میں مینیجر کی پوسٹ پر تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا، شریر بدن کا حامل یہ شخص منفی قوتوں کے لیے کافی کشش کا حامل تھا۔ پارٹی شروع ہوئی۔ دفتر کے لوگوں نے حسب توفیق تحائف دی ہے۔ اس میں سلیم بیگ کا وہ مخملی ڈبہ بھی تھا جو سب سے الگ اور خوبصورت تھا۔ میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ سلیم بیگ نے جھک کر نہایت عاجزانہ لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ نائمہ کی آنکھوں میں چمک ظاہر ہوئی ہے۔ تمام مہمانوں کے تحفے کھلے تھے لیکن نائمہ کا دھیان اسی طرف تھا۔ خود میری حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ میں خود بھی اشتیاق میں تھا کہ دیکھو کہ ڈبے میں کیا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ڈبہ کھلتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خود نائمہ کا حال بھی مجھ سے مختلف نہ تھا۔ ڈبے کے اندر سونے کا ہار موجود تھا۔ سونے کا سیٹ دیکھ کر نائمہ کا چہرہ گلزار ہو گیا۔ نائمہ ہونٹ سکوڑ کر بولی، سونے کا معلوم ہوتا ہے، سستا ہوگا۔ میں نے جلن بلن لہجے میں کہا۔ تمہیں ان چیزوں کی کیا تمیز؟ کم از کم 40 کا ہوگا۔ نائمہ سج دھر کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس قدر مخلص نکلے گا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ نائمہ زیر لب بڑبڑائی۔ نائمہ کے منہ سے اس کی تعریف سن کر مجھے بہت برا لگا لیکن میں چپ رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے کہا، اچھا اللہ حافظ، میں چلتا ہوں۔ خدا حافظ۔ وہ بے خیالی میں بندوں کے نگ درست کرتے ہوئے بولی۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یقین نہ تھا کہ وہ اس قدر بے اعتنائی کا مظاہرہ کرے گی۔ مجھے اس مردود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے اتنا قیمتی تحفہ کیوں دیا۔ میں دل برداشتہ سا ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ مجھے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ کیوں سالگرہ کا راگ چلایا۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ عورت کی فطرت ہے زیورات پر مرنا۔ وہ بہت جلد مجھ سے معافی مانگ لے گی کہ سونے کی چمک دمک سے مرعوب ہو کر اس نے میری دل شکنی کی تھی۔ کافی دیر تک میں غم و غصہ کا شکار رہا۔ دوسرے دن میں حسب معمول دفتر گیا مگر نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ میں وہ تازگی اور جان محسوس نہ ہوئی جو پہلے تھی۔ لنچ تک نہ میں نے اس سے بات کی نہ ہی اس کو مخاطب کیا۔ پورا دن ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے بھی مجھ سے بات نہ کی۔ آفس ختم ہونے کے بعد میں شام کو بس اسٹاپ پر جا پہنچا لیکن وہ جا چکی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ میرا انتظار کیا کرتی تھی، لیکن وہ جا چکی تھی۔ مجھے بہت برا لگا۔ اس رات میں نے 2 بجے تک سگریٹوں پر سگریٹ پیے۔ نہ جانے کب میں سویا مجھے یاد نہیں۔ صبح ماسی پورے بیڈ پر سگریٹوں کے ٹوٹے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دوسرے دن بھی سین آن تھا۔ نہ اس نے مجھ سے بات کی اور نہ میں نے۔
दफ्तर के लोगों ने भी इस चीज को फील किया। इन लोगों की निगाहों में मेरे लिए तस्दीक का अंसर नुमाया था। बस एंजीला की निगाहों में मैंने हमदर्दी देखी। इस दिन शाम को मैं 15 मिनट पहले ऑफिस से बाहर निकल आया। मेरा इरादा आज इससे शादी की बात करने का था। जैसे ही मैं स्टॉप पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो पहले ही खड़ी थी। अचानक मैंने इस मरदूस सलीम बेग को आते देखा। मैं थोड़ा सा साइड में खड़ा हो गया। अचानक वो टहलती हुई सलीम बेग के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर मैंने जो सुना वो लफ्ज नहीं, बम के गोले थे। मेरा दिमाग साए साए करने लगा था। मेरी आंखें हैरत से फैल गई और मैं सन्नाटे में आ गया। वो कह रही थी, बिजी हैं सलीम साहब? नहीं, घर जा रहा था। आप हुक्म करें, सलीम मुस्कुराकर बोला। इसके बाद इससे आगे मुझसे सुना ना गया। इसने हो बहू वही लफ्ज कहे जो मुझसे कहे थे। मैंने देखा कि सलीम के चेहरे पर मुस्कुराहट नामुदार हुई और वो दोनों टैक्सी में सवार होकर चले गए। जैसे ही वो दोनों टैक्सी में सवार हुए, अचानक मेरी नजर पान के केबिन पर पड़ी। मैंने देखा वही आदमी खड़ा था और बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहा था। इसके होठों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लगा कि वो भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे उल्लू बन जाने पर खुश है। इस पुरस्कार शख्स की निगाहें टैक्सी पर भी थी। मैं इसकी जानिब बढ़ा तो सामने से एक बस गुजरने लगी। बस जैसे ही नजरों के सामने से गुजरी तो वो आदमी गायब था। इतनी जल्दी किसी आदमी का यूं गायब होना मेरे लिए हैरत अंगेज था। सलीम भी मेरी तरह इसके जानसे में आकर मूवी देखने चला गया था। अब वो खुल्लम खुल्ला सलीम से इश्क कर रही थी और मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। यकीन करना मुश्किल था कि दौलत ने मुझको हरा दिया था। दूसरा दिन मेरे लिए एक और तकलीफ दह दिन था। मैंने इस बेमुरव्वत हरजाई को इस सलीम बेग के साथ आते आते देखा। इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे कह रही हो कि बेवकूफ जिंदा है तो अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। इसी दौरान एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ते के बाद शादी का जो पहला कार्ड मेरे सामने आया, इसमें मेरी शिकस्त का ऐलान मौजूद था, जो चीख चीख कर इस मरदूद की फतह और मेरी शिकस्त का सबूत था। कार्ड पर मेरी जगह सलीम बेग का नाम था। मैं तो यही समझ रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो दौलत से प्यार करती थी। ऑफिस में भी मेरा मूड खराब रहा। लंच में सब जाने लगे तो मैं अपनी जगह से उठा। शादी का कार्ड मेरे हाथ में था। मैं आहिस्ता से चलता हुआ इसके पास जा पहुंचा। वह सलीम का इंतजार कर रही थी। ये क्या है? मैंने शादी कार्ड इसको दिखाते हुए तंजीह अंदाज में पूछा। जो तुम देख रहे हो, इसने लापरवाही से जवाब दिया और काउंटर छोड़कर जाने लगी। मगर मैंने इसको जाने ना दिया और इसका बाजू जोर से पकड़ लिया। छोड़ो मेरा बाजू, मुझे दर्द हो रहा है, इसने सिसकारी ली। क्यों? तुम मुझे ऐसे धोखा देकर नहीं जा सकती, मैंने गुस्से भरे लहजे में कहा। तुम भूखे मुझे क्या दे सकते हो? सलीम तुमसे ज्यादा मालदार है, इसने सर्द लहजे में कहा। इसका मतलब तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मैंने गुस्से से कहा। मेरी आवाज गम से बोझल थी। हाँ, देर से मगर तुम ठीक समझे, वो मुस्कुराई। इसके लहजे में मेरे लिए तजहीक का अंसर मौजूद था। तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती, मैंने चिल्लाकर कहा और साथ ही इसको बालों से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, जंगली गवार जाहिल, वो चिल्लाई। इसके इस तरह चिल्लाने से ऑफिस के दूसरे लोग भी जमा हो गए, लेकिन कोई आगे ना बढ़ा। बढ़ने वालों में सिर्फ एक ही था, जिसका नाम सलीम बेग था। सलीम ने मुझे गिरबान से पकड़कर धक्का दिया और फिर भरपूर हाथ मारा। मेरे होठों से खून निकल आया। मैं नाइमा को गालियां और जान से मारने की धमकियां देता हुआ गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल आया। सारा दिन मैं यूं ही घूमता रहा। रात होते ही मैं फ्लैट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा तो मैंने देखा वही आदमी चौकीदार से बातों में मसरूफ है। मुझे देखकर इसके होठों पर फिर वही मुस्कुराहट उभरी, जिसे देखकर मेरा दिल जलकर राख हो गया। मैं गुस्से से इस आदमी की तरफ बढ़ा और इसका गिरबान पकड़ लिया। क्या चाहते हो तुम? मैंने गुस्से से कहा। सिर्फ मेरा काम, इसके बाद मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, वो पुरसकून मुस्कुराहट से बोला। इसके जवाब में मैंने इसको वो जुमले कहे कि अगर इस आदमी की माँ सुन लेती तो जरूर शर्मिंदा हो जाती। मेरे जुमले सुनकर वो हंस पड़ा। काम तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने इसे कोई जवाब ना दिया और वो होठ चबाता हुआ फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ गया। मुझे अच्छी तरह से याद है, रात को नाइमा को निहायत नफरत भरे मैसेज करने के बाद मुझे पता ही ना चला कि कब मैं सो गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने बड़ा ही खौफनाक ख्वाब देखा था।
جس کے اثر سے میں کافی دیر تک پریشان رہا تھا۔ میں نے دیکھا میں اپنے فلیٹ کے نیچے کھڑا ہوں۔ غالباً مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ میں بالکل تیار حالت میں ہوں۔ اچانک میرے سامنے ایک کار آ کر رکی۔ کار مجھے یاد نہیں کس ماڈل کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کار کے اندر نائمہ ہے، لیکن نائمہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بلکہ پچھلی سیٹ پر ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے سر پر فلیٹ ہیڈ رکھا ہوا تھا، جس وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا، روشنی صرف پچھلے حصے میں تھی۔ یہ میرے لیے کافی حیرت انگیز بات تھی۔ نائمہ نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے جو کسی بھی طرح باوقار نہ تھے۔ اس نے ریڈ کلر کا ٹاپ پہن رکھا تھا، ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی اور گہرے رنگ کی آئی شیڈ سے آنکھوں کے اوپری حصے کو سجا رکھا تھا۔ نائمہ کے چہرے پر سحر زدہ کیفیت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے بہت زیادہ پی رکھی ہو یا کسی تنویمی عمل کے زیر اثر آ گئی ہو۔ نائمہ تم، میں نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ میں ہی نہیں۔ تم دفع ہو جاؤ، میں غصے سے لرزتے ہوئے بولا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ڈرائیونگ حصے کی طرف روشنی ہوئی۔ ڈرائیور کا چہرہ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ یہ تو وہی شخص تھا جو مجھے اس دن روڈ پر نظر آیا تھا اور رات کو چوکیدار کے سامنے بھی جھگڑا ہوا تھا اور میں گالی سے باتیں کر رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ گاڑی میں، اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ کیوں؟ میں کیوں بیٹھوں؟ میں نے تیش میں کہا۔ جواب میں اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ دوسرے ہی پل میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور مجھے گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا۔ اس پراسرار شخص نے ایک چھوٹا سا ریوالور نکال کر مجھ پہ تان لیا تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا، اس پراسرار شخص نے میری جانب غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کی آنکھوں سے برقی روح سی نکل کر میری آنکھوں میں منتقل ہو گئی ہو۔ مجھے ایک جھٹکا لگا، پھر میری کیفیت ویسی ہی ہو گئی جیسے نائمہ کی تھی۔ کار چل پڑی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا ذہن خوابناک کی کیفیت کے زیر اثر ہو۔ آسمان پر پورے چاند کی روشنی محیط تھی۔ خوشگوار ہواؤں سے موسم خوبصورت تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ کار ایک گھنے جنگل سے ملحق سڑک پر کھڑی تھی۔ وہ پراسرار آدمی ہم دونوں کو لے کر جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ جنگل میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جنگلی جانوروں کی آوازوں سے ہم دونوں کو کسی طرح کا خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں یوں چلے جا رہے تھے جیسے اس کے زر خرید غلام ہو۔ وہ شخص ہماری رہنمائی کرتا ہم دونوں کو ایک جگہ لے آیا۔ وہ ایک وادی تھی۔ وادی کے چاروں اطراف سرخ رنگ کے پہاڑ تھے۔ اس کی زمین بھی سرخ تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں ایک چھوٹی سی قدرتی جوہر سی بنی ہوئی تھی۔ جوہر کا قطر اتنا بڑا ہوگا جتنا گھروں میں پانی کے ٹینک کے ڈھکن کا قطر ہوتا ہے۔ اس جوہر کے چاروں اطراف خودرو جھاڑیاں اور پودے تھے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جھاڑیاں اور پودے اور گھاس سب کا رنگ لال تھا، جیسا کہ خون کا ہوتا ہے۔ وادی کے اندر جھاڑیاں اور پودے کے علاوہ درخت کے پتے اور پودے بھی سرخ تھے۔ اس جوہر کے پانی کا رنگ سبزی مائل تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تنویمی کیفیت میں ہونے کے باوجود میں ہر چیز سمجھ اور محسوس کر رہا تھا۔ اس آدمی نے جیب سے کالی دیوی کا پاکٹ سائز بت نکال کر اس جوہر کے سامنے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا، کالی ماں تیری بلی لے آیا ہوں۔ اس پوتر پانی سے وہ شے پر کٹ کر دے جس کے لیے تیرا یہ سیوک کافی سالوں سے تپسیا کر رہا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پانی کا سبزی مائل رنگ سیاہ ہونے لگا ہے۔ دفعتاً وہ پراسرار شخص میری طرف مڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہنے لگا، کالی ماں کے آدیش کے انوسار اس لڑکی کو گولی مار دو۔ یہ لو پستول۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے مجبور کر رہا ہے۔ میں نے پستول ہاتھ میں لے لیا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ نائمہ ہوش میں آ گئی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں پستول دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، مت مارو۔ نائمہ نے ترہم نظروں سے اس پراسرار شخص کی طرف دیکھا، مگر اس کی جانب سے کسی طرح کا رسپانس نہیں آیا۔ میں نے سحر زدگی کے عالم میں پستول نائمہ پر تان دیا۔ نائمہ کی آنکھوں میں خوف زدگی کے تاثرات نظر آئے۔ دوسرے ہی لمحے نائمہ کی چیخ نکل گئی۔ گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ کسی کٹے ہوئے جھاڑ کی طرح گر پڑی۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس جوہر میں جانے لگی۔ جوہر کا پانی کا رنگ لال ہو گیا۔ نائمہ تڑپنے لگی اور ساخت ہو گئی۔ بلی پوری ہو گئی
اب تم جوہر کے اندر سے میری چیز باہر نکال دو۔ میں نے اس جوہر کے اندر ہاتھ ڈالا، میری انگلیاں ایک ٹھوس چیز سے ٹکرائی۔ میں اس کو باہر نکال رہا تھا کہ میرے کانوں سے تیز چیخ ٹکرائی۔ میرا ہاتھ لرز گیا۔ چیخ کسی خاتون کی تھی، آواز میں درد اور کرب دونوں کے آمیزش تھی۔ چیخ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اچانک مجھے کسی نے زور سے دھکا دیا، میں دور جا گرا۔ پھر میں نے اس پراسرار شخص کی آنکھوں میں مایوسی دیکھی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھوں کے گرد کافی دیر تک اندھیرا چھایا رہا۔ ہوش و آواز بحال ہوئے تو میں نے خود کو اپنے بیڈ پر پایا۔ گویا جو میں نے دیکھا تھا وہ خواب تھا۔ اچانک میری نظر دیوار گر کھڑی پر پڑی۔ گھڑی میں رات کے 3 کا وقت تھا۔ خواب جس پر نہ جانے کیوں مجھے سچ کا گمان ہو رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ اچانک میری نظر اپنے دائیں ہاتھ پر پڑی اور میری آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرا دایاں ہاتھ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ گویا یہ خواب نہیں تھا۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ دھونے واش روم کی طرف بھاگا۔ اچانک میری نظر دروازے پر گئی۔ فرش پر کیچڑ کی لمبی پتلی لکیر بیڈ روم تک جا رہی تھی۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ پراسرار آدمی مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ آخر دماغ پر زور دینے کے باوجود جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے سب وقت پر چھوڑ دیا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب نیند آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ بس سناٹے کے احساس نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ کبھی میں اپنے آپ کو گہرے اندھیرے میں پاتا، کبھی روشنی میں۔ اچانک موبائل کی گھنٹی کی تیز آواز نے مجھے چونکا دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظر وال کلاک پر پڑی۔ وہاں صبح کے 11 بج رہے تھے۔ میرا سر نہایت بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سر پر کوئی بڑا اور بھاری پتھر رکھا ہو جو ذرا سی جنبش پر سر سمیت لڑک کر نیچے جا گرے گا۔ میں کافی دیر تک یوں ہی بے سدھ بستر پر لیٹا رہا۔ اچانک دوبارہ بجنے والی موبائل کی آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے فون ریسیو کیا تو انجیلا کی کال تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی چیختی آواز مجھے سنائی دی۔ آواز میں گھبراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا ہوا جو اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ میں نے سستی بھری آواز میں جواب دیا۔ نائمہ کا خون ہو گیا۔ آواز سے بدحواسی ظاہر ہو رہی تھی۔ خون؟ میری آواز کانپ گئی۔ گزشتہ رات کا خواب میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ انجیلا کی آواز پھر سنائی دی۔ کس نے کیا؟ سلیم بیگ نے تم پر شک ظاہر کیا ہے اور تمہاری دی ہوئی دھمکیوں کا حوالہ دیا ہے، پولیس کے سامنے، جو تم نے نائمہ کو دی تھی۔ مگر میں جانتی ہوں تم بے گناہ ہو۔ تم اس ہرافہ کے چکر میں پھنس ضرور گئے ہو، مگر تم خون نہیں کر سکتے۔ انجیلا جذبات سے مغلوب لہجے میں گویا ہوئی۔ سلیم بیگ گدھا ہے، اپنی دشمنی نکال رہا ہے، میں نے غصے سے کہا۔ مگر تم نے بھی نائمہ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ میں نے اس کا خون کر دیا۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی، میں نے غصے سے کہا۔ نہیں نہیں، مجھے یقین ہے۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ پولیس کو کیسے پتا چلا؟ وہ سلیم گیا تھا نائمہ کے فلیٹ پر۔ وہاں اس نے نائمہ کو پک کرنا تھا، مگر وہاں اس نے نائمہ کی لاش پائی۔ لاش کے پاس پولیس کو ایک پستول ملا ہے۔ پستول کے نام سے میرے ذہن میں خواب گھومنے لگا، لیکن کبھی خواب بھی سچ ہوئے ہیں؟ پر مجھے یہ ساری شرارت اسی پراسرار آدمی کی لگ رہی تھی جو مجھے نظر آتا تھا۔ انجیلا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسٹاف کے فنگر پرنٹس حاصل کیے ہیں۔ شاید اب پولیس تمہاری طرف آنے والی ہے۔ انجیلا نے اپنی بات مکمل کی تھی کہ اچانک فلیٹ کے دروازے پر زور زور سے دھڑ دھڑ ہوئی۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ خوف سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لگتا ہے گیٹ پر پولیس ہے، میں نے انجیلا کو جواب دیا۔ اسی پل گیٹ کھلا اور بہت سے پولیس والے ایک ساتھ بیڈ روم کے اندر داخل ہوئے اور میں بستر سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ فون میرے ہاتھ سے فرش پر گر گیا۔ میں بھوکلا گیا۔ تمہارا نام خلیل ہے؟ ایک پولیس والے نے، جو کہ وردی سے سینئر افسر لگ رہا تھا، کرخ لہجے میں پوچھا۔ جی۔ خوف سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں ہکلایا۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے ہمارے ساتھ تمہیں چلنا ہوگا۔ پولیس والے کا لہجہ بدستور کرخ تھا۔ مگر کیوں؟ آپ کے پاس وارنٹ ہے؟ میں نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ وارنٹ؟ انسپکٹر طنزیہ انداز میں بولا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ دفعہ 302 کا چارج ہے تجھ پر۔ چلنا تو پڑے گا بچوں،
پیار سے چلے گا تو تیرے لیے اچھا ہے، ورنہ ہمیں زبردستی کرنی ہوگی۔ انسپکٹر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے کسی کتے کی کراہٹ سے مشابہ لگی۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ گیا تو پولیس مجھے زبردستی قتل کے جرم میں ملوث کر دے گی۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک بہت ہی خطرناک قسم کا خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے نظر گھمائی تو مجھے بیڈ سے 2 قدم کے فاصلے پر اپنی کھڑکی کھلی نظر آئی، لیکن تیسری منزل سے چھلانگ لگانا اتنا آسان نہیں تھا، نہ ہی میں کوئی فلمی ہیرو تھا جو آسانی سے فرار ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ ہو سکتا ہے کہ فرار کی صورت میں پولیس گولی چلا دیتی۔ پولیس والوں نے مجھے لے جا کر لاک اپ میں بند کر دیا، مگر اس سے پہلے وہ میرے فنگر پرنٹس لینا نہ بھولے تھے۔ لاک اپ میں میرے ساتھ ایک قیدی اور بھی تھا جو گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھا تھا۔ میں اس بندے کو نظر انداز کرتا ہوا دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہونا ہو نائمہ کا خون اسی پراسرار بندے نے کیا تھا اور مجھے پھنسا دیا تھا۔ اگر انگلیوں کے نشان آلۂ قتل سے میل کھا گئے تو پھر مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرا چہرہ خوف دہشت سے زرد پڑ چکا تھا۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو یہ اسی قیدی کی آواز تھی جو سر چھپائے بیٹھا تھا۔ پریشانی مصیبت کا حل نہیں، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ تو تم کون ہو؟ اس شخص نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرے پر وہی بچوں جیسی معصومیت۔ یہ وہی شخص تھا جو مجھے بار بار نظر آتا تھا، یہ وہی تھا جو خواب میں دکھا تھا۔ تم یہاں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں میں۔ وہ مسکرایا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کی مسکراہٹ میں تضحیک کا عنصر ہو۔ تم کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرا نام دیال ہے۔ اگر تم اس دن میرا کہا مان لیتے تو آج اس لاک اپ میں نہیں ہوتے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو اس کا مطلب خون تم نے کیا ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ خون؟ میں خون کرتا نہیں، کرواتا ہوں۔ اس بے وفا کو تم نے ہی مارا تھا۔ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میری جان، دیال تانترک ودیا ہپنوٹائزم کا ماہر ہو۔ تم کو اور تمہاری محبوبہ کو میں نے اس رات اپنے وش میں کر لیا تھا۔ تمہیں ایسا لگا کہ تم سو رہے ہو اور تم نے خون کر دیا اور میری بلی پوری ہو گئی۔ بلی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں بلی، دیوی ماں کی بلی۔ مگر تم ڈر گئے اور سارا کھیل چوپٹ ہو گیا۔ مگر اب بھی کچھ بگڑا نہیں، اب تم میرے ساتھ چل کر وہ چیز نکالو گے۔ اس کا لہجہ سر تھا۔ مگر میں ہی کیوں؟ اور بھی تو لوگ ہیں۔ میری حیرت برقرار تھی۔ دیال ٹھنڈی سانس لے کر بولا، یہ ایک راز ہے، بس یہ جان لو کہ میرا کام صرف تم ہی کر سکتے ہو اور کوئی دوسرا نہیں۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے شدید حیرت سے جواب دیا۔ مطلب یہ بولے لال، جب تیری پیدائش ہوئی آسمان پر پورا چاند تھا اور تیرے ہاتھ پر چندر ماہ کا نشان تھا۔ ایسے لوگ چندر پتر کہلاتے ہیں اور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ دیال مسکرا کر بولا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ کسی فضول سی بات پر، کسی کالے جادو کے چکر میں اس نے میری زندگی خراب کر دی۔ میرا دل چاہا اس کا گلا دبا دوں۔ میں غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے بولا، نہیں، کام تو تیرا نہیں کروں گا، چاہے تو کچھ بھی کر لے۔ اس کا مطلب مجھے تم کو اپنے وش میں دوبارہ کرنا ہوگا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وش میں تو بعد میں کرے گا، مگر اس سے پہلے میں تجھ کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو نے میری زندگی برباد کی ہے۔ میں نے غصے میں دانت پیستے ہوئے جواب دیا اور اچھل کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ارے ارے کرتا ہوا دیال پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے اس کو موقع ہی نہ دیا۔ گلے پر دباؤ بڑھتا گیا۔ اس کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ چند لمحوں میں سارے حوالداروں نے مجھے گھیر لیا اور مارنا شروع کر دیا اور چھڑانا شروع کر دیا۔ جب میں نے اس کو چھوڑا تو وہ مردہ ہو چکا تھا۔ پولیس والے مجھے گالیاں دیتے رہے اور مارتے رہے۔ اچانک میری نظر اس قیدی پر پڑی تو میں حیران ہو گیا۔ یہ دیال نہیں تھا، کوئی اور ہی بندہ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ گویا میرے ہاتھوں دیال نے ایک اور قتل کروا دیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا کہ وہ کالے جادو کا ماہر ہے۔ پولیس والوں کی مار سے میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ میرے کانوں میں ایمبولینس کے سائرن گونجنے لگے تھے۔ نہ جانے میں کب تک بے ہوش رہا۔ ہوش آیا تو مجھے اپنا سر بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پر مسلسل ہتھوڑے برس رہے ہو۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی تو منہ سے بے ساختہ سسکاری نکل گئی۔
جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ پولیس والوں نے نہایت بے دردی سے مارا تھا۔ درد کی شدت سے سر پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی، آہستہ سے گردن گھما کر جائزہ لینا چاہا۔ کچھ سجائی نہ دیا کہ میں کہاں ہوں۔ روشنی کی ہلکی سی شعاع فرش پر پڑ رہی تھی، جو کہ کھڑکی سے نکل کر فرش پر پڑ رہی تھی۔ لاک اپ میں نیم اندھیرا تھا۔ میں نے فرش پر لیٹے لیٹے سر اٹھا کر دیکھا تو چھت پر ایک میلا سا بلب لٹک رہا تھا، جس کی وجہ سے لاک اپ پوری طرح سے تاریک نہ تھا۔ میں نے گردن گھما کر اوپر کی سمت دیکھا تو ایک چھوٹا سا روشن دان موجود تھا، جس پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ روشن دان کا ایک قطر اتنا بڑا تھا کہ ایک چھوٹا فین، جو کہ کاروں اور بسوں میں موجود ہوتا ہے، فٹ ہو سکتا تھا۔ میرے ہاتھوں ایک بے گناہ اور مارا گیا تھا۔ نائمہ نے مجھے دھوکہ ضرور دیا تھا، مگر اس کی سزا موت نہیں تھی۔ وہ بد نصیب قیدی نہ جانے کون تھا جسے میں نے مار دیا تھا۔ اب تو لازمی موت میرا مقدر ہے۔ جسم کی چوٹیں تو دکھ رہی تھی، مگر بھوک سے بھی برا حال تھا۔ چنانچہ میں آہستہ سے کھسکتا ہوا جیل کی سلاخیں پکڑ کر چلانا شروع ہو گیا۔ کیا ہے؟ ایک کانسٹیبل نے نفرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بھوک لگی ہے، میں نے منمناتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اوہ، صاحب کو بھوک لگی ہے، کانسٹیبل نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت چربی چڑھ گئی ہے تیرے کو، چپ کر کے بیٹھا رہے، کانسٹیبل غصے سے بولا۔ کانسٹیبل کے چہرے کے خوفناک تاثرات دیکھ کر میں نے چپ سادھ لی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی تھی۔ چند ہی لمحوں میں میرے سامنے چند پولیس والے تھے، جن میں ایک سینئر افسر تھا۔ اوہے، تو عادی مجرم لگتا ہے، کس گروہ سے تعلق ہے تیرا؟ وہ آفیسر لاک اپ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں سر، میں بے قصور ہوں۔ اوہے، ناٹک مت کر، وہ لڑکی تیری ماں تھی اور وہ قیدی تیرا باپ جسے تو نے مار دیا، وہ مجھے ٹھڈا مارتا ہوا بولا۔ اس کے بوٹوں کی ضرب بہت زوردار تھی۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ پیار سے اپنے گرواہ کا نام اور اپنے جرم کی تفصیل بتا دے، ورنہ شیر خان کی مار سے پتھر بھی گانے لگتے ہیں، شیر خان کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مگر میرا کوئی گروہ نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ بے گناہ کا بچہ، تیرے فنگر پرنٹس اور آلے قتل پر پائے جانے والے نشانات میچ ہو گئے ہیں، اور وہ ایس ایم ایس جو تو نے اس لونڈیا کو کیے تھے، پولیس کو مل گئے ہیں۔ اب تو پھانسی سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ پولیس کی مدد کر، اپنے گرواہ کا نام بتا اور سرکاری گواہ بن، پھانسی سے بچ جائے گا۔ شیر خان طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولا۔ میرا کوئی گروہ نہیں، میں بے گناہ ہوں، میں نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب تو لاتوں کا بھوت ہے، انسپکٹر مسکرا کر اٹھا اور میرے بال پکڑ لیے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سوچتے ہوئے دل تھلا جاتا ہے۔ آج معلوم ہوا تھا کہ تھرڈ ڈگری کیا ہوتی ہے۔ ان جلادوں کے جانے کے بعد میں اپنی تازہ چوٹوں کا ماتم کرنے لگا۔ آنکھیں درد اور بھوک کی شدت نے جان عذاب کی ہوئی تھی۔ کچھ ہی پل گزرے ہوں گے، مجھے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز قدموں کی آڑ سے مشابہہ تھی، شاید پھر کوئی پولیس والا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہی دشمن جاں دیال لاک اپ میں موجود تھا۔ تم یہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، دیال ہر جگہ آ جا سکتا ہے، تم میری قوت کا معمولی نمونہ دیکھ چکے ہو۔ وہ مسکرایا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کون سا بدلہ نکال رہے ہو؟ میں نے درد سے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ تم میرے ساتھ چلو، یقین مانو میرے ساتھ دینے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ اگر میرا ساتھ دو گے تو جان بھی بچے گی اور 10 کروڑ بھی ملیں گے۔ وہ مسکرایا۔ 10 کروڑ؟ میرا منہ فرت حیرت سے کھل گیا۔ ہاں، جس خزانے کی تلاش میں ہوں، اس کا نقشہ اور اس خزانے تک مجھے تم ہی لے جا سکتے ہو۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ خزانہ؟ 10 کروڑ؟ میں نے سکتے کی سی کیفیت میں جواب دیا۔ ہاں، 10 کروڑ۔ اتنے پیسے تم 7 جنم میں نہیں کما سکتے۔ یہ بات پہلے بھی کر سکتے تھے تم، مجھے پھنسایا کیوں؟ تم پیار سے ماننے والے نہیں تھے، اس لیے تھوڑا سبق دیا۔ میں تیار ہوں، مگر پہلے مجھے جیل سے نجات دلواؤ۔ ہاں، دیال دوستوں کا دوست ہے، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ اس کے کہنے پر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا، پھر مجھے ایسا لگا کہ میرے ارد گرد اندھیرا چھا گیا ہے۔ اندھیرا چھٹا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک سجے سجائے عالی شان بیڈ روم میں موجود ہوں اور بیڈ پر لیٹا ہوں۔ کمرہ نہایت ٹھنڈا تھا اور دیال نہایت قیمتی سوٹ میں کرسی پر موجود تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ میں نے کرراہتے ہوئے پوچھا۔
چوٹوں میں درد اور بھوک سے برا حال تھا۔ غریب کھانے پر، اس نے فخریہ انداز میں جواب دیا۔ لگتا ہے درد بہت ہے اور بھوک لگی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ میرے سر ہلاتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کمرے کے پرسکون ماحول میں مجھے نیند آنے لگی۔ میں اونگنے والی کیفیت میں تھا کہ مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ دیال ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ لیے کھڑا تھا۔ اسے پی لو، یہ دیوتاؤں کا وردھان ہے، درد و بھوک پیاس کا علاج، اس نے پیالہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ لے لیا۔ پیالہ لیتے ہی ایک عجیب سی کراہیت امیز بدبو مجھے محسوس ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ پی لو اسے چپ چاپ، یہ دیوی کا امرت ہے، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ میں نے اس مٹی کو دیکھا۔ اس پیالے میں گاڑھا سا مشروب موجود تھا۔ مشروب کا رنگ بالکل سوکھے ہوئے خون جیسا تھا۔ پی جاؤ اسے، اس کا لہجہ سرد تھا۔ دوسرے پل اس بدبودار مشروب کو میں نے نہ چاہتے ہوئے ہونٹوں سے لگا لیا۔ مشروب کا ذائقہ تھوڑا تلخ تھا۔ حلق سے نیچے اترتے ہی مجھ پر سرور سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ چند لمحوں کے بعد درد اور بھوک کا احساس جاتا رہا اور میرا دماغ سرور کی سی کیفیت میں آ گیا، جبکہ دیال کے لبوں پر بڑی ہی پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ لمحاتی توقع کے بعد وہ گویا ہوا۔ آج پورن ماسی کی رات ہے، آسمان پر پھر چاند چمکے گا اور تم میری وہ چیز نکال دو گے۔ ہاں ضرور، مگر وہ ہے کیا چیز؟ میں نے سرد بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس جوہر میں وہ نقشہ ہے جو تم مجھے دو گے۔ اس کے بعد خزانے کی تلاش شروع ہوگی جس میں تم میرا ساتھ دو گے۔ خزانہ ملنے کے بعد 10 کروڑ روپے تمہارے، دیال مسکراتے ہوئے بولا۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جب تم اتنی شاہانہ زندگی گزارتے ہو اور تمہارے پاس اتنی دولت ہے تو پھر تم کو خزانے کے لیے اتنی جوخم اٹھانے کی کیا ضرورت؟ میں نے بیڈ روم کی سجاوٹ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری بات کا دیال نے جواب نہیں دیا، بلکہ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ بات صرف دولت کی نہیں اور کچھ بھی ہے۔ دیال جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں۔ رات ہوئی، ہم دونوں کار میں سوار ہو کر اس جوہر کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آسمان پر پورا چاند تھا۔ ٹھنڈی اور خوشگوار ہواؤں نے موسم سہانا کر دیا تھا۔ ہم اسی وادی میں پہنچ چکے تھے۔ میں نے اس جوہر میں ہاتھ ڈالا۔ میرے ہاتھ ایک سخت چیخ سے ٹکرائے۔ میں اس ٹھوس چیز کو باہر نکال رہا تھا کہ میرے کانوں سے تیز چیخ ٹکرائی۔ میرا ہاتھ لرز گیا۔ چیخ کسی خاتون کی تھی۔ آواز میں درد اور کرب دونوں کی آمیزش تھی۔ چیخ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امکان تھا کہ میرے ہاتھ سے وہ چیز دوبارہ نکل جاتی، مگر میرے بروقت حواس برقرار رکھنے کے سبب وہ چیز میں نے باہر نکال لی۔ وہ ایک منقش صندوق تھا جو کہ نہایت خوبصورت تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ صندوق کیچڑ میں پڑا ہونے کے باوجود بھی نہایت صاف ستھرا تھا۔ دیال کسی ندیدہ بچے کی طرح اس صندوق کی جانب لپکا اور فوراً اس صندوق کو کھول لیا۔ صندوق کے کھلتے ہی ہلکی سی روشنی نکلی۔ میں نے دیکھا کہ صندوق میں چمکدار طے شدہ کاغذ موجود ہے۔ کاغذ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کاغذ کسی مردہ جانور کی چمڑی سے تیار کیا گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دیال کی آنکھوں میں لالچ بھری چمک ظاہر ہونے لگی تھی۔ یہ تھا موت کی وادی کہانی کا پہلا پارٹ۔ آگے کے واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ موت کی وادی کہانی کے پارٹ 2 کے ساتھ انشاءاللہ کل ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔